الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 4 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان جانوروں کے شکار کا حکم بیان ہوا ہے جنہیں لوگ سدھا لیتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان کا شکار تو حلال ہے، یعنی جس طریقے سے ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور وہ حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر شکاری جانور نے اس کو پھاڑ کھایا ہے تو وہ بھی حلال ہوگا، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہے کہ ایک تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو وہ تمہارے لیے روک رکھے اس میں سے کھاؤ۔ یہ تمہارے لیے روک رکھے اس میں سے کھاؤ، یہ کس چیز کا جواب دیا ہے؟ میں نے لکھا یہ اس سوال کا جواب ہے جو اوپر کی آیتوں میں الا ما زکیتم کی شرط سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اوپر کی آیتوں میں یہ کہا تھا کہ اگر کسی درندے نے پھاڑ کھایا اور تم نے اس کا تزکیہ کر لیا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تزکیہ وہ نہیں ہے جو ہم تزکیہ نفس کی تعبیر میں بولتے ہیں، یہ اصطلاح ہے اور یہ ذال سے ہوتا ہے، یہ سنت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے قائم کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جانور کو اس طریقے سے ذبح کرنا جس سے اس کا تمام خون نکل جائے۔ چونکہ اوپر یہ شرط لگا دی تھی کہ تزکیہ بھی ضروری ہے، یعنی اللہ کا نام لینا ضروری ہے اور تزکیہ بھی ضروری ہے، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی جانور ہے اس نے پھاڑ دیا ہے، اس سے خون نکل گیا ہے، تو کیا اس کا شکار حلال ہوگا؟ فرمایا حلال ہوگا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اس نے تمہارے لیے روک کر رکھا ہے۔ یعنی پاکیزگی کا جو لطیف ترین پہلو ہے، یہ دیکھیے کہ اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں۔ جانور نے پھاڑ کھایا ہے، اگر تو اس نے اپنے لیے پھاڑا ہے جانور کو، تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو تعلیم اسے دی گئی تھی، جس سے اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے کیے ہوئے شکار کو بھی انسان کے ذبیحہ کے برابر کر دیا جائے، وہ تعلیم تھی جو اسے دی گئی تھی۔ اس کو سدھایا گیا تھا، اس کو تعلیم دی گئی تھی، اس نے اس تعلیم کو قبول نہیں کیا۔ اب انسانیت نے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں ہوا، بلکہ وہی حیوانیت ہے جو اپنا کام کر رہی ہے۔ تو پہلی شرط یہ لگا دی کہ وہ تمہارے لیے روک رکھیں۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ سدائے ہوئے جانور کا پھاڑنا ہی اس کا تزکیہ ہے، لہذا اس کے شکار کو ذبح کیے بغیر یہاں ارشاد فرمایا کھایا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے اپنے مالک کے لیے روک رکھے۔ اس میں سے اگر اس نے کچھ کھا لیا ہے تو اس کا کیا ہوا شکار جائز نہ ہو۔ اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ اس میں یہ لطافت ملحوظ ہے کہ اگر اس نے اپنے لیے پھاڑا ہے تو درندگی کی بنیاد پر پھاڑا ہے، اور اگر اس نے اس کو روک رکھا ہے، اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے وہ تعلیم قبول کر لی ہے جو دے کر اسے شکار پر چھوڑا گیا تھا۔ اب اس کے اندر وہ بہیمیت باقی نہیں رہی، اس نے انسان کے اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے، وہ گویا ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری۔ تو یہ دیکھیے کس لطافت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں جائز ہے۔ میں نے مزید وضاحت کی ہے، اس کے لیے اصل میں مما امسکنا علیکم کے الفاظ آئے ہیں۔ امسکا کے معنی روکنے اور تھامنے کے ہیں، اس کے ساتھ الا آئے۔ جس طرح انگریزی زبان میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے عربی زبان میں بھی صلات ہوتے ہیں جن سے مضمون میں کچھ ترقی ہو جاتی ہے، تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، اور معنی بعض اوقات ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ الا آئے، یہ ظاہر ہے کہ ایک پریپوزیشن ہے، ایک صلہ ہے، تو اس کے اندر اختصاص کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی مضمون ہے کہ شکار میں سے وہ خاص تمہارے لیے روک رکھے، یعنی امسکنا علیکم کے الفاظ میں
یہ مفہوم پیدا کر دیا ہے کہ جانور نے اس تعلیم کو قبول کیا اور خاص اپنے مالک کے لیے جس نے شکار پر اسے چھوڑا ہے اس کے لیے اس نے اس کو روک رکھا ہے، خود کچھ نہیں کھایا۔ اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو اب وہ اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور اگر اس نے خود کچھ کھا لیا ہے تو پھر وہی درندگی ہے جس کا ظہور ہوا ہے، جس کے تحت جانور دوسرے جانوروں کو پھاڑ کھاتے ہیں، پھر وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ جو مزید فرمایا کہ ایک تو وہ تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور دوسرے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ یہ چیز میں نے واضح کی ہے قوسین میں کہ جانور پر شکار کو چھوڑنے سے پہلے، ظاہر ہے کہ یہ مضمون کیوں پیدا ہوا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، چنانچہ اس پر نوٹ ہے کہ اصل الفاظ ہیں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان میں ضمیر کا مرجع ہمارے نزدیک ما علمتم من الجوارح ہے، یعنی جو پیچھے فرمایا ہے کہ جن جانوروں کو، جن شکاری جانوروں کو تم نے کچھ اللہ کے دیے ہوئے علم سے کام لے کر سدھا لیا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مرجع اگر مما امسکنا کو مانا جائے تو یہ محض اس بات کا اعادہ ہوگا جو اوپر الا ما زکیتم کے الفاظ میں بیان ہو چکی، یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ فرمایا ہے کہ اس جانور پر جس کو اس نے روک رکھا ہے اللہ کا نام لو، گویا اللہ کا نام لینے کا عمل بعد میں ہو رہا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو اوپر تزکیے میں بیان ہو چکی ہے، اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر اسے فَكُلُوا سے متعلق مانا جائے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، تو عام آداب طعام سے متعلق ایک بات کا محل یہاں واضح نہیں ہوتا۔ تو یہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق اصل میں ما علمتم من الجوارح سے ہے، چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ بات مقدر مانی جائے کہ جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لینے کی ہدایت کی گئی، اور یہی چیز اس عمومی اصول میں بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس نے اعلیٰ اور جاریہ کی حیثیت اختیار کر لی، ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے یا نیزہ ہے اس سے آپ ذبح یا نہر کر رہے ہیں، اگر یہ صورت ہو گئی ہے تو شرائط ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہ ضروری ہوگا کہ چھوڑنے والا توحید کو ماننے والا ہو، یہ ضروری ہے کہ وہ چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے، اور یہ ضروری ہے کہ جانور اس تعلیم سے فائدہ اٹھا کر شکار کو اپنے مالک کے لیے روک کر رکھے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تب اس کا کیا ہوا شکار جائز ہو جائے گا۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ کہ آپ نے انسانی جان لینی ہے، یہ معاملہ کہ آپ نے کسی کی جان لے کر اس کا گوشت کھانا ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ نے اجازت نہ دی ہوتی، اگر یہ اذن نہ ہوتا، اگر یہ شریعت نہ ہوتی، اگر پیغمبروں نے آ کر اس کی وضاحت نہ کر دی ہوتی، تو عقل عام کی روح سے کسی جانور کی جان لے کر بھی اس کا گوشت کھانا کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جن لوگوں نے شریعت سے ہٹ کر اس مسئلے پر غور کیا ہے، وہ اگر اپنی عقل اور اپنی فطرت کے تقاضوں سے بیگانہ نہیں تھے تو انہوں نے یہی مذہب اختیار کیا کہ کسی کی جان بھی ہم نہیں لیں گے، چنانچہ وہ اپنے آپ کو سبزیوں پر زندہ رکھنے کے لیے مجبور ہو گئے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ عقل اور فطرت کو الگ رکھ کے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ عقلی تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے پھر فیصلہ وہی ہوگا۔ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے یہ جائز ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت علی الاطلاق نہیں دی، اس پر کچھ شرائط عائد کر دی ہے۔ اب ان شرائط کا لحاظ رکھے بغیر اگر کوئی آدمی ذبیحہ کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے صاف معنی یہی ہے کہ اس نے اپنی فطرت کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا ہے، جان کی حرمت کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا ہے، اس نے اپنا حق سمجھ لیا ہے کہ وہ جان لے اور کسی جانور کا گوشت کھا لے۔ اس پر یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی کہ اللہ کا اذن ہے جس کی بنیاد پر وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ اس کو واضح کیا کہ چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت حساب چکانے والا ہے، ان اللہ سریع الحساب۔
یہ بھی تنبیہ کی ہے، اور اس لیے تنبیہ کی ہے کہ یہ معاملہ جان کی حرمت کا ہے، اس کو گوشت کھانے کے آداب مت سمجھو۔ تم نے ایک جانور کی جان لینی ہے، جان اس شعور کا نام ہے جس کے تحت جانور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، اپنی جان بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ کوئی جانور بھی یہ صورت کبھی اختیار نہیں کرتا کہ سر خود نہادہ برکف، اپنی ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کے اپنی جان آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ آپ اس کی جان اس کی خواہش کے خلاف لیتے ہیں، اس کا اذن خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، اس کے بغیر وہ گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا، اور خدا نے اس اذن کا شعور ذہن میں قائم رکھنے کے لیے اس پر یہ شرائط عائد کر دی۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئی ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن دین کی آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی طیبات حلال رہے ہیں، اس سے پہلے بھی صرف خبائث ہی حرام رہے ہیں۔ اس معاملے میں اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن انسان اپنے فقہی تصورات کے تحت، اپنے بعض سماجی تصورات کے تحت بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتا ہے۔ اسی کچھ مثالیں آگے آئیں گی۔ اس کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے کہ اب جب اللہ کی کتاب نازل ہو گئی ہے، تمام چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اب کوئی پاکیزہ چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو حرام رہ گئی، یعنی ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یعنی خبائث میں سے جن چیزوں کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکتا تھا اسے پوری طرح دور کر دینے کے بعد، یعنی جن چیزوں کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو سکتا تھا، کوئی اشتباہ ہو سکتا تھا، فرمایا اس کو دور کر دیا ہے۔ اس کے پوری طرح دور کر دینے کے بعد اب تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ تمام پابندیاں ختم ہو گئی ہیں جو یہود نے یا تو از خود اپنے اوپر عائد کر لی تھی، یا ان کی ضد، ہٹ دھرمی اور سرکشی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر لگا دی تھی۔ یہود چونکہ پہلے حامل شریعت رہے، اس وجہ سے ہر جگہ ان کا حوالہ آئے گا۔ اللہ کی جو شریعت تورات میں بیان ہوئی ہے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے وہی اللہ کی شریعت تھی، ساری انسانیت کو اسی کی پابندی کرنی تھی، سوائے ان احکام کے جو یہود کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے خاص کر کے دیے گئے تھے۔ باقی شریعت پوری انسانیت کے لیے تھی۔ سینٹ پال نے غلطی کی جب تورات کی شریعت کے بارے میں انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ پوری کی پوری شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، باقی دنیا کے لیے اس کی پابندی ضروری نہیں۔ اس خیال کی تاریخ کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوا، اس کو مسیحیت نے کس طرح اپنا دین بنایا، وہ یہاں ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے مواقع آگے آئیں گے۔ یہاں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جو پابندیاں قرآن مجید سے پہلے کچھ حلال چیزوں پر لگ گئی تھی، ان پابندیوں کا باعث کیا تھا؟ یا تو یہود نے خود اپنے اوپر عائد کر لی، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ سیدنا یعقوب نے بعض چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا اپنی طبیعت کی بنیاد پر کہ وہ نہیں کھائیں گے۔ ایک پیغمبر کی اولاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہوا کہ بعض چیزوں کے معاملے میں انہوں نے فقہی مشغافیاں کرنی شروع کر دی، ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کر لیا، سرکشی پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگا دی، یعنی ان کے اوپر سزا کے طور پر بھی بعض پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کی ایک مثال وہ واقعہ ہے جو سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، جس میں ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی اللہ کی شریعت میں قتل کی تحقیقات کے لیے قربانی کر کے قسمیں کھانے کا طریقہ مقرر کیا گیا، اور اس کے لیے ان سے کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کر دو، لیکن بجائے اس کے کہ یہ جا کر کوئی سی گائے ذبح کر دیتے، انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، بہت سے سوالات کرنا شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد کچھ پابندیاں لگ گئی، یعنی اب وہ گائے متعین ہو گئی، اور پھر اصرار کیا گیا کہ یہی خاص گائے ہے جو تمہیں ذبح کرنی ہوگی۔ تو یہود کے رویے کی وجہ سے بھی بعض پابندیاں عائد ہو گئی۔ یہ جو بعض اوقات بعض امتیں بعض چیزوں کے بارے میں فقہی مشغافیوں پڑ جاتی ہیں، یہ ان کے لیے پابندیوں کا باعث بنتی ہے۔ اس کا حوالہ خود قرآن مجید میں ہے۔ صحابہ کرام نے جب بہت سے سوالات کرنا شروع کیے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ جن چیزوں کو چھوڑا جا رہا ہے ان کو انسانی عقل کے لیے چھوڑ دو، اس میں تمہارے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا۔
اس کی گنجائش رہے گی کہ تم اس میں کسی رعایت سے بھی فائدہ اٹھا سکو. لیکن اگر سوال پوچھو گے، اللہ کا حکم آ جائے گا، تو ممکن ہے کہ بعض ان چیزوں پر پابندی لگ جائے جن پر عام حالات میں پابندی نہیں ہے. وہاں بھی یہ تنبیہ اسی اصول کو سامنے رکھ کے کی گئی. تو یہود نے چونکہ اپنی ضد، ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بعض ایسی چیزیں اختیار کر لی تھیں جن میں انہیں سزا دی گئی اور ان پر پابندی عائد کر دی گئی، تو اس کے پس منظر میں فرمایا ہے کہ احل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی. الیوم، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ چونکہ شریعت کے تکمیلی احکام کی سورہ ہے، اس میں یہ بار بار آئے گا الیوم، یعنی اس وقت، اس زمانے میں، اب جب کہ یہ سورہ نازل ہو رہی ہے تو اس وقت تمام طیبات اب حلال ہیں، یعنی کوئی شبہ نہیں ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے جملے کے کہ پہلے حرام تھے اب حلال کیے گئے ہیں. اسی لیے میں نے اس کا یہ پس منظر واضح کیا ہے کہ متکلم کا منشا یہاں وہ نہیں ہے جو الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس پس منظر میں اس جملے کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے سے کچھ شریعتیں موجود ہیں، ان میں کچھ اشتباہ پیدا ہو گئے ہیں، بعض حلال چیزوں پر بھی پابندی لگ گئی ہے، ان کی وضاحت کر دی گئی ہے، جو شبہات ہو سکتے تھے انہیں رفع کر دیا گیا ہے. اس پس منظر میں فرمایا ہے کہ اب طیبات میں سے کوئی چیز حرام نہیں رہ گئی، یعنی جو کچھ بھی پابندیاں تھیں وہ سب اٹھ گئیں اور اب ہر چیز کے بارے میں واضح ہو گیا کہ وہ حلال ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اب اسی پر تفریق کی ہے، چنانچہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال. اہل کتاب جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے شریعت کے حامل تھے. قرآن مجید میں اللہ کی شریعت آئی تو اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو اسر و اغلال، اور یہ دیکھیے یہ لفظ بہت اہم ہے، قرآن مجید نے فقہی پابندیوں کو جو بعض اوقات مذہبی پیشوا لگا دیتے ہیں، تفریعات کا ذہن لگا دیتا ہے اور فقہی موشگافیاں کر کے شریعت سازی کرنے کے رجحانات لگا دیتے ہیں، ان سب کے بارے میں جو تعبیر اختیار کیا وہ اسر و اغلال ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو لوگ حرام یا ممنوع سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگر تحقیق کر کے بتایا جائے کہ ان میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، یا ان کی حرمت اس دائرے میں ہے، یا یہ حرمت ان شرائط اور حدود کے ساتھ ہے، تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی دینداری کے خلاف ہے. قرآن مجید نے اس طرح کی پابندیوں کو اسر و اغلال سے تعبیر کیا، یعنی یہ گلے میں طوق ہیں جو مذہبی استدلال کی بنیاد پر ڈال دیے جاتے ہیں. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کی بعثت ہوگی تو تمہارے یہ اسر و اغلال، تمہاری یہ زنجیریں اور تمہارے یہ طوق وہ اتار دیں گے. چنانچہ جب ایک صاحب علم تحقیق کر کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ فلاں چیز کو حدود سے تجاوز کر کے دین میں غلط پیدا کر کے حرام ٹھہرا لیا گیا ہے، تو وہ یہی خدمت انجام دیتا ہے جس کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب تم بھی سن لو، یہ سب چیزیں واضح ہو گئیں. اب جب واضح ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ طیبات میں کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی اور صرف خبائث حرام ہے، اور خبائث میں جو شبہ پیدا ہو سکتا تھا ان سب چیزوں کی وضاحت کر دی گئی، تو اس کے بعد اب طیبات بھی واضح، خبائث بھی واضح، شبہات کا بھی جواب دے دیا گیا. اب تم ہو یا اہل کتاب ہو، ایک دوسرے کے لیے دونوں کا کھانا حلال. یعنی حدود چونکہ واضح ہو گئے ہیں، کوئی امکان نہیں اس بات کا کہ تم ان کے دسترخوان پر یا وہ تمہارے دسترخوان پر کوئی غلط چیز کھا بیٹھیں گے. تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو واضح کر دیا. اس میں اہل کتاب پر بھی احسان ہے کہ ایمان قبول کرو تو کیا کہنے ہیں، لیکن اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو کم سے کم اللہ کا یہ احسان تو مانو کہ جو پابندیاں تم نے، تمہارے فقہا نے تم پر لگا دی تھیں، اس قرآن مجید کے ذریعے سے وہ روشنی تم کو حاصل ہو گئی. تم اعتماد کے ساتھ اب کہہ سکتے ہو کہ یہ چیزیں حلال ہیں، لہٰذا ان کو تم بھی کھاؤ حلال و طیب سمجھ کر، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی کھاؤ. یہ کوئی چھوت چھات کا مسئلہ نہیں ہے. کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ آپ اس کے میز پر بیٹھ کر، اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کے پکائے ہوئے کسی چیز کو حرام قرار دیں. حرمت اور حلت کا اصول یہ نہیں ہے. حرمت اور حلت کا اصول طیبات اور خبائث کا فرق ہے، اور مسلمان کے دسترخوان پر اگر خبائث ہیں تو وہ بھی حرام ہوں گے، اور اہل کتاب کے دسترخوان پر یا کسی بھی اور مذہب کے پیروں کے دسترخوان پر اگر کسی جگہ طیبات ہیں تو وہ حلال ہوں گے. لیکن یہاں خاص طور پر طعام الذین اوتوا الکتاب سے مراد ان کا ذبیحہ بھی ہے.
یعنی یہ بات خود سیاق کلام سے واضح ہو جاتی ہے. اس کا نوٹ پہلے سن لیجئے. مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام اور خبیث و طیب کے ہر لحاظ سے واضح ہو جانے کے بعد اب کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ تم کسی حرام اور خبیث چیز سے آلودہ ہو سکتے ہو. اس لیے طیبات تمہارے دسترخوان پر ہوں یا اہل کتاب کے، دونوں کے لیے جائز. یہاں تک کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو ایک دوسرے کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے جائز. یعنی یہ واضح ہو گیا کہ چونکہ کھانا جائز ہے تو اب ظاہر ہے کہ ان کے ہاں اگر انہی شرائط کے ساتھ ذبیحہ ہوگا تو پیچھے جو شرائط بیان ہو گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ سے آپ وہ بھی حلال ہو جائے. یعنی جس سیاق میں یہ آیت آئی ہے وہ سیاق کیا ہے؟ وہ سیاق یہ ہے کہ یہ شرائط ہیں جن کی بنیاد پر کوئی چیز حرام یا حلال ہوتی ہے. وہ اصول جو پیش نظر رہنا ہے وہ ہے طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے حدود و شرائط ہیں جو مسلمانوں کو ملحوظ رکھنے ہیں. جب یہ واضح کر دیا اور پھر اس پس منظر میں کہا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے تو عام کھانے تو حلال ہوئے، اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر ان کا ذبیحہ ہو تو وہ بھی حلال ہو. یہاں تک کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو ایک دوسرے کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے جائز. شرائط وہی ہوں گے. اہل کتاب کے بارے میں مان لیا گیا اس آیت میں کہ وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں. ایک چیز ہے شرک کو بطور دین اختیار کر لینا جیسے کہ مشرکین عرب نے اختیار کیا تھا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی گروہ توحید کو اصلاً اپنے ایمان کی بنیاد مانتا ہے لیکن شرک کا ارتکاب کرتا ہے. یہ شرک کا ارتکاب تعویل کی غلطی سے ہوتا ہے. اس پر بحث کی جائے گی، اس کا شرک ہونا واضح بھی کیا جائے گا، لیکن اس کی بنیاد پر اس شخص یا اس گروہ کو مشرک نہیں قرار دیا جا سکتا. یہی اصول اہل کتاب میں بھی ہوگا، یہی اصول خود مسلمانوں کے اندر بھی ہوگا. یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی جو کوئی مذہبی عقائد میں خرابی پیدا ہوگی تو دیکھا جائے گا کیا اصلاً کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے یا تعویل کی بنیاد پر کسی چیز کو نہیں مانا جا رہا. تعویل کی بنیاد پر نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو میں ایک طرح سمجھ رہا ہوں، کوئی دوسرا شخص یا گروہ ایک دوسری طرح سمجھ رہا ہے. اس میں دیکھیے مرجع اور ماخذ کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ قرآن مجید. دونوں یہ مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب، دونوں مان رہے ہیں کہ اس کا حکم جب ہم پر واضح ہو جائے گا تو سر تسلیم خم ہے، لیکن تعویل میں اختلاف ہو رہا ہے. تعویل کے اس اختلاف میں یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی تعویل کو درست قرار دے اور دوسرے کی تعویل کو بالکل غلط سمجھے، یا اس تعویل کے نتیجے میں کسی چیز کو حلال کیا جا رہا ہو تو پہلا شخص اس کو حرام قرار دے، یا کسی چیز کو ممنوع سمجھا جا رہا ہو یہ اس کو جائز قرار دے. اتنا بڑا اختلاف بھی تعویل کی غلطی سے ہو جاتا ہے. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ تعویل کی غلطی کے جو محرکات ہوتے ہیں اس میں کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. علم کی قلت شامل ہو جاتی ہے، تدبر کی کمی شامل ہو جاتی ہے، جو ماحول بن چکا ہوتا ہے اس کے اثرات شامل ہو جاتے ہیں. قاری نے جس پس منظر میں تربیت پائی ہے اسی میں چیزوں کو دیکھتا ہے. بعض اوقات پہلے کچھ لوگ اس کے آبا ایک غلطی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا استدلال بیان کر دیتے ہیں، بعد والے لوگ اس ضد اور ہٹ درمی کو تو نہیں جانتے لیکن استدلال کی غلطی کو نہیں سمجھ پاتے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ الہامی کتابوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہم جن چیزوں کو اپنے لیے مرجع بناتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا قانون ہے، ہمارا آئین ہے، اس میں بھی یہی محرکات در آتے ہیں. اس میں بعض اوقات بالکل واضح ہوتا ہے کہ آئین کا منشا کیا ہے، قانون کیا کہہ رہا ہے، اگر کسی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا تو اس کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ابہام نہیں ہوتا. لیکن انسان اپنے مخصوص پس منظر کی وجہ سے، اپنے بعض تعصبات کی وجہ سے اس میں غلطی کھاتا ہے. اس طرح کی تعویل کی غلطیاں ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. قرآن مجید نے یہاں ہم کو تعلیم دی کہ اصلاً کوئی شخص کیا مانتا ہے. شخص کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، وہی تنہا معبود ہے، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے پیغمبروں کی ہدایت کو تسلیم کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں پیغمبروں کو ہدایت دینے والا نہیں سمجھتا، یا میں خدا کی ہدایت کے لیے کسی اور ذریعے کا قائل ہوں. میں بھی پیغمبروں ہی سے خدا کا پیغام لیتا ہوں، خدا کی ہدایت لیتا ہوں.
اور میں اس احساس کے ساتھ جی رہا ہوں کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جو تم تورات کہہ رہے ہو، یہ جو تم انجیل کہہ رہے ہو، یہ جو تم زبور کہہ رہے ہو، یہ جو تم قرآن کہہ رہے ہو، میں ان سب کو اللہ کی کتابیں مانتا ہوں اور انہی سے میں اخذ احکام کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے اصول میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تعویل میں بڑی سے بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اہل کتاب کے بارے میں بھی اسی اصول پر یہ کہا کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ وہ اصلاً توحیدی کے ماننے والے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں تک کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو ایک دوسرے کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اہل کتاب اسے نہ مانے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ تمہارے پروردگار نے تو جو وعدہ ان سے کیا تھا وہ تمہارا کھانا ان کے لیے جائز کر کے پورا کر دیا ہے۔ یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ اسر و اغلال میں اتار دوں گا اور پیغمبر تمہیں آ کر ٹھیک ٹھیک بتا دے گا کہ طیبات میں کیا چیزیں ہیں جن پر تم نے غلط پابندیاں لگا رکھی ہیں، ان پابندیوں کی حقیقت واضح کر دے گا۔ اور خور و نوش کے معاملے میں وہ تمام پابندیاں اٹھا لی ہیں جو ان کی سرکشی کے باعث ان پر عائد کی گئی تھی۔ استاذ امام لکھتے ہیں انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ ان کی اپنی محرومی و بدقسمتی ہے۔ ان کی نالائکی کی وجہ سے آخر خدا اپنے وعدے کو کیوں فراموش کرتا؟ سورج چمکتا ہے، خواہ کوئی اپنی آنکھیں بند رکھے یا کھلی رکھے۔ نسیم صبح اپنی عطر بیزیوں سے ہر مشام جان کو معطر کرنا چاہتی ہے، اور اس کے فیض عام کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر ایک کو فیض یاب کرے، لیکن جو محروم القسمت اپنی ناک اور اپنے منہ بند کر لیتے ہیں وہ اس سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح رب کریم نے جو سفرہ نعمت اس امت کے ذریعے سے تمام دنیا کے آگے بچھانا چاہا تھا، اپنی نعمتوں کا جو دسترخوان سفرہ نعمت اس امت کے ذریعے سے تمام دنیا کے آگے بچھانا چاہا تھا، وہ بچھا دیا، اور اس سے متمتع ہونے کی دعوت اہل کتاب کو بھی دے دی۔ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے۔ قرآن مجید اس لحاظ سے دنیا کے لیے ایک عظیم نعمت ہے کہ اس میں پورے اعتماد کے ساتھ ہم اللہ کی بات کو خود اس کے الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ، اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے متکلمین نے اگرچہ اپنے بعض نظریات سے قرآن مجید کی یہ حیثیت مجروح کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن مجید بالکل قطعی الدلالہ ہے، اپنی بات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تعویل میں اختلاف کی وجہ قرآن مجید کے اندر کوئی بیان کی کمی نہیں ہے، وہ عربی مبین میں ہے، الحق ہے، العلم ہے، اپنی بات میں کوئی کج پیش نہیں رکھتا، اپنی بات پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ یہ قلت تدبر اور قلت علم ہے، اور یا پھر ہمارے تعصبات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہاں اسی کو سامنے رکھ کے کہا ہے کہ ساری دنیا اگر اللہ کا منشا جاننا چاہتی ہے تو جان لے، اور اس طرح ان پابندیوں سے نجات حاصل کر لے جو ان کے پیشواؤں نے ان پر لگا رکھی ہیں۔ تمام اس نوعیت کی چیزیں اب اٹھا کر ایک طرف رکھ دو، اللہ کی اس کتاب کو دیکھو، اس میں واضح کر دیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور صرف خبائث ہیں جس کو اللہ نے ممنوع قرار دیا۔ ارشاد ہوا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، چنانچہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور عورتوں کے معاملے میں بھی یہی چیز ہے۔ یعنی عورتوں کے معاملے میں بھی چونکہ ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر وہ پاک دامن عورتیں ہیں تو مسلمان بھی ہوں گی تو تبھی تمہارے نکاح کے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کا بھی یہی حکم ہے، ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا۔ اگر تم ان سے شادی کرنا چاہو، نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کیونکہ اصل کے لحاظ سے توحید اور شرک کا فرق بالکل واضح ہو گیا ہے۔ یعنی جس طرح پیچھے یہ بتا دیا کہ اصل چیز طیبات اور خبائث ہے، اس طرح اس کتاب کے ذریعے سے جب شرک اور توحید کے حدود بھی واضح ہو گئے تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور تم سے پہلے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال۔
توحید اور شرک کے حدود واضح ہو جانے کے بعد یہ چیز الیوم کے لفظ سے نکلتی ہے، چنانچہ میں نے اس کو قوسین میں واضح کر دیا۔ مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں، ان کا مہر ادا کرو گے تب تمہارے لیے حلال ہوں گی، اور تمہارا تعلق ان کے ساتھ پاک دامنی کا تعلق ہے، اسی صورت میں تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ نکاح کے یہ حدود و شرائط تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں، ان پر تو ہم بحث کریں گے، لیکن سادگی کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں جب یہ چیز حلال کی گئی تو یہ کس پس منظر میں ہے؟ چنانچہ اس پر البیان کا نوٹ ہے، سورہ بقرہ کی آیت 221 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان نہ مشرک عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور اپنی عورتیں مشرکین کے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 221 میں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ مشرکین کے مابین اور مسلمانوں کے مابین نکاح کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اصل میں جو چیز باعث بن رہی ہے حرمت کا وہ شرک ہے۔ شرک کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر افطرا کرنا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ قرآن مجید میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جرم کو، ہر گناہ کو اپنے قاعدے، اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتے ہیں، عفو درگزر سے کام لے سکتے ہیں، لیکن شرک کو اگر جان بوجھ کر شرک کیا گیا تو معاف نہیں کرے۔ یہ چونکہ اس نوعیت کا جرم ہے، چنانچہ اسی کو فارق بنا دیا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا امتیاز یہی ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ اس زمانے میں اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں جو غیر ممالک میں رہتے ہیں، وہاں ان کا غیر مسلم لڑکوں یا لڑکیوں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یک بیک والدین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب شادی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو مذہب یاد آتا ہے، اور اس موقع پر وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے یا یہ نکاح ناجائز ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اس وقت زمانہ رسالت میں نہیں کھڑے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ الیوم، اس وقت جبکہ شرک اور توحید کے حدود واضح ہو گئے ہیں، وہ اس زمانے میں کھڑے ہیں کہ جہاں دو طرح کے لوگ مسلمان ہیں۔ ایک وہ کہ جنہوں نے اسلام کو شعور کے ساتھ سمجھا ہے، ان کے والدین نے ان کو شعور دیا ہے، اساتذہ نے شعور دیا ہے، وہ شعوری طور پر اس دین میں داخل ہوئے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ پہلے مسلمان تھے یا نہیں تھے، مسلمانوں کے گھر میں بھی پیدا ہوئے، تو پھر انہوں نے تعلیم پائی، یہ سمجھا کہ توحید کیا ہے، یہ سمجھا کہ شرک کیا ہے، پھر اس فرق کو سمجھ کر اللہ کی بندگی کا اقرار کیا، اس کے بعد اب وہ شادی اور بیاہ کی عمر کو پہنچے ہیں اور کوئی سوال پیدا ہوا۔ ایک وہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کو یہ نہیں بتایا گیا توحید کیا ہے، ان کو نہیں بتایا گیا شرک کیا ہے، ان کو نہیں بتایا گیا کہ ان کے مسلمان ہونے کے امتیازی خصائص کیا ہیں، ان کو نہیں بتایا گیا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، ان کو نہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کی کیا اہمیت ہے۔ یہ سب چیزیں اگر نہیں بتائی گئی ہیں، اور اب جب یہ موقع آ گیا تو آپ قانون بیان کریں گے تو اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہ شعور ہم اپنی اولاد میں پیدا کریں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ جب یہ شعور پیدا ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، وہ اس موضوع پر کچھ بحث کرنا چاہتے تھے، گفتگو کرنا چاہتے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اخلاقی چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا داماد رشوت لیتا ہے اور بدترین رشوت خور ہے، غبن کرتا ہے، آپ اپنی بیٹی کو بیاہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں گا، اپنی پوری طاقت صرف کر دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس اخلاقی برائی کو آپ فی الواقع برائی سمجھتے ہیں، اس کے معاملے میں آپ اتنے ہی حساس ہیں۔ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتا ہے اتنی حساس ہو، لیکن چونکہ شرک اور توحید کے معاملے میں یہ حساسیت نہ آپ نے اپنے اندر پیدا کی ہے، نہ اپنی اولاد میں پیدا کی ہے، اس وجہ سے آپ میرے پاس آ گئے ہیں۔ ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ شرک اور توحید کو کوئی شخص ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ شادی محض دو لوگوں کے آپس میں رہنے کا معاہدہ نہیں ہے، اس سے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، خاندان وجود میں آتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ان بچوں کے مستقبل، ان کے فکر، ان کے نظریے، ان کی سیرت اور ان کی کردار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں۔ چنانچہ اس وقت
جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمان نہ مشرک عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، نہ اپنی عورتیں مشرکین کے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ تو یہ اصول واضح کر دیا کہ شرک اور توحید کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ابھی بحث کے بہت سے پہلو ہیں جن پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ اب سادہ ترجمہ ان آیات کا سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے جو وہ تمہارے لیے روک رکھے اس میں سے کھاؤ، اور جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ تمام پاکیزہ چیزیں اب تمہارے لیے حلال ٹھہرا دی گئی، چنانچہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح شرک و توحید کے حدود بھی واضح ہو گئے ہیں، لہذا مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور تم سے پہلے کے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر